اس کو میں قرآن سے مضبوط کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں. سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سرکار ماننے والوں کے ساتھ مکہ تشریف لائے، کسی طرح کی جنگ جدال کی نوبت نہیں آئی، آپ نے سب کو معاف کر دیا، پورا امن، پورا مکہ آپ کے اندر آ گیا، آپ کے قبضے میں آ گیا. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور آپ کو فتح مبین حاصل ہو گیا، ورائت الناس، اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں ذوق در ذوق، فوج در فوج کثرت سے داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک. بظاہر اگر دیکھے تو آپ کے آنے کے بعد دشمن آپ کا مقابلہ نہ کر سکا اور سب سلنڈر ہو کے گھروں میں چلے گئے. مکہ جہاں سے آپ نکالے گئے تھے وہاں کے مالک ہو جاتے ہیں، تو یہ مقام تو مقام شکر ہے نا. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ جب آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، مکے میں آپ داخل ہو گئے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. قرآن میں کہا بھی گیا ہے بہت سارے مقامات پہ شکر کے لیے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لیکن یہاں مقام شکر بظاہر ہے لیکن شکر کے لیے نہیں کہا جا رہا. مقام شکر ہے نا لیکن شکر کے لیے نہیں کہا جا رہا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ دین میں آ رہے ہیں اور دشمن آپ کے مغلوب ہو گئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تعریف کیجئے اور اس کی پاکی کا بیان کیجئے. یہی وہ روایت ہے، یہی وہ فلسفہ ہے جسے امام بخاری اخیر میں سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم لا کے بتانا چاہتے. کسی بھی کام کو کرنے کے بعد اللہ کی پاکی کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ کی کبریائی کی طرف متوجہ ہوئی. علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ جب کسی اوپر کی چیز پہ جائیں تو اللہ اکبر کہیں، اور نیچے کی طرف اتریں تو سبحان اللہ کہیں. سیڑھی پہ چڑھیں تو ہر سیڑھی پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اتریں تو سبحان اللہ. یعنی بلندی جب کوئی دکھے تو اللہ کی کبریائی آپ کے ذہن میں آئے، پستی جب کوئی دکھے تو اللہ کی پاکی کا تصور اس پستی سے آپ کے ذہن میں آئے. کوئی بڑی چیز دیکھے تو وہاں فوراً اللہ کی بڑائی آپ کے ذہن میں آئے. ابھی مجلس شروع ہونے سے پہلے ہم سب کے پیر بھائی اور ہمارے بڑے سینئر غریب اللہ بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آج مولانا صاحب لوگوں کی تقریر ہوگی کہ کچھ اور ہوگا. ہم نے کہا کہ تقریر کا خاص پروگرام تو کل ہے، آج بخاری شریف کے ختم کی مجلس ہے، اس میں درس ہوگا. جیسے ہی سبحان اللہ بھائی درس سنتے ہیں تو خانقاہ میں آنے جانے والے رہنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ درس کی جب نسبت ہوتی ہے اور درس کا جب لفظ سنتا ہے تو فوراً میاں حضور کے مجالس خیر کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. میاں حضور کا درس چل رہا ہے، چلو جلدی چلو جلدی چلو، تو درس میاں حضور سے منسوب ہو کر اتنا سنا گیا کہ درس کا نام سنتے ہی ذہن میاں حضور کی مجلس کی طرف گیا. سبحان اللہ بھائی کہتے ہیں کیا میاں حضور درس دیں گے کیا؟ میں نے کہا کہ میاں حضور درس نہیں دیں گے، مولانا لوگ درس دیں گے اور میاں حضور ان کی اصلاح کر دیں گے. اچھا تب ٹھیک ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب درس کا لفظ انہوں نے سنا تو فوراً میاں حضور کا درس ہوگا کیا؟ درس کا لفظ سن کے میاں حضور پہ نسبت گئے. مومن کے ذہن و دماغ میں اللہ کی کبریائی اتنی رچی بسی ہو کہ دنیا کی جو بھی بڑی چیز دیکھے وہاں اللہ کی کبریائی کا اظہار کرے. مومن کے ذہن و دماغ میں اللہ کی پاکی اتنی رچی بسی ہو کہ کسی بھی مناسب چیز کو دیکھے تو اللہ کی پاکی کا تصور اس کے سامنے آ جائے. سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. مولا کریم ہمارے ذہن و دماغ میں اپنی کبریائی کے تصورات کو واضح فرما دے. اور یہ بخاری شریف جو اس کے دین کی تشریح کی حیثیت کی ایک کتاب ہے، مولا کریم ہمیں دین کو رسول اللہ کے لائے ہوئے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچے جو ایسے فارغ ہو کر میدان عمل میں نکل رہے ہیں، مولا کریم انہیں خلوص کی نعمت عطا فرمائے، میدان عمل میں انہیں استقامت عطا فرمائے. ہمارے یہ برادران جنہوں نے اپنے پیسے خرچ کر کے ان بچوں کو عالم بننے میں مدد دی ہے، ان کا اجر انہیں عطا فرمائے اور ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.